بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجینئر مرزا محمد علی کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی اپنانی چاہیے، مغروریت میں کچھ بھی نہیں رکھا، کیونکہ زندگی 2-4 دن کی مہمان ہے اور مہمان کبھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ یہاں پر آپ امتحان دینے آئے ہیں، کیونکہ آپ یہاں کے مالک نہیں ہیں، آپ صرف عارضی طور پر یہاں کے نگہبان ہیں۔ اس کے بعد آپ نے واپس جا کر اپنے دیے گئے امتحان کا رزلٹ لینا ہے، جو کہ آپ کی دنیاوی زندگی کی رپورٹ کے حساب سے ہوگا۔ حقیقی پاس یا فیل کا فیصلہ اسی دن ہوگا۔ یہ واقعہ ہر انسان کی زندگی سے منسلک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا دیکھیے اور سنیے، تاکہ آپ لوگ مکمل طور پر اس واقعہ سے مستفید ہو سکیں اور دنیا کی تلخ ترین حقیقتوں سے روشناس ہو جائیں گے۔ انجینئر محمد علی کہتے ہیں کہ جب کوئی نیک بندہ دنیا سے وفات پا جاتا ہے، انسان تو انسان، زمین کے وہ ٹکڑے بھی رونے لگتے ہیں جہاں پر یہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ آسمان کے وہ دروازے رونے لگتے ہیں جہاں سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ جو بندہ غرور اور متکبرانہ ہو کر آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے اور اس کو اسی دنیا کے اندر ہی تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے، اور آخرت کی سزا و جزا بعد کا قصہ ہے۔ یہ واقعہ روس کے ایک ایسے مغرور افسر کا ہے جو کہ ایک فرعون نما سرکاری آفیسر تھا۔ اس کو اپنے عہدے اور اتھارٹی کا کافی زیادہ گھمنڈ تھا۔ یہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، ماں سوائے اس کے جو چند ایک دوست اور اعلیٰ افسران تھے۔ یہ اپنی شانہ زندگی گزار رہا تھا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، وہ سب کچھ تھا جو کہ ایک دنیا دار شخص کی ابدی خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اپنی مغروریت اور امیری کا مان لیے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ ان کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، یہاں پر لوگ معمول کے مطابق نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے، اور یہ ٹاؤن کافی بڑا تھا۔ صبح سویرے مؤذن سپیکر پر اذان دیا کرتا تھا تاکہ جن لوگوں تک آواز نہیں جا پاتی تو ان تک آواز آسانی سے پہنچ جائے اور وہ نماز کے لیے وقت پر آ جائے۔ ویسے بھی اذان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے تاکہ لوگ آ کر نماز ادا کر سکیں۔ اب یہ آفیسر صاحب ساری رات اپنے دوستوں میں گپوں میں مشغول رہتا اور دیگر شباب کباب انجوائے کرتے رہتا، پھر رات کو کہیں جا کر 2-3 بجے سوتا۔ جب صبح اذان ہوتی تو اس کے کانوں میں آواز جاتی تو ان جناب کو اذان کی آواز ناخوشگوار گزرتی تھی اور ان کی اذان کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی۔ ایک دن یہ مسجد کے مؤذن کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ آپ صبح کی اذان سپیکر کے اندر نہ دیا کریں، اس سے میری نیند میں خلل آ جاتا ہے۔ ویسے بھی جس نے نماز پڑھنی ہے اس کو ٹائم کا پتہ ہے، وہ آ کر پڑھ لے گا۔ خاص کر تم فجر کی اذان بند کر دو اور باقی 4 اذانیں جیسے مرضی دیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ مجھے تمہاری مسجد کا میٹر اور بجلی دونوں اتروانے پڑیں اور تم باقی 4 اذانوں سے بھی جاؤ۔ جیسے ہی دوسرا دن ہوا تو مؤذن نے دوبارہ صبح کی اذان اسپیکر کے اندر پرسوز انداز اور زور کے ساتھ، یعنی کہ اونچی آواز کے ساتھ ادا کر دی تو اس افسر کو غصہ آ گیا۔ رات کا وقت تھا، یہ غصے کے عالم میں منہ میں کچھ بڑبڑاتا اٹھ کر اپنے گھر سے سیدھا مسجد میں چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے مؤذن کو 2 سے 3 تھپڑ رسید کر دیے اور انتہائی بدتمیزی اور غصے سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ صبح کی اذان اسپیکر کے اندر نہ دیا کرو، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اب میں تمہاری اس مسجد کو ہی یہاں پر بیان کروا دوں گا یا اس کو خدا نخواستہ شہید کروا دوں گا۔ یہ مسجد کے مؤذن کو ساری باتیں سنا کر یہاں سے چلا گیا۔ یہ اپنی مغروریت میں ڈوبا ہوا تھا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ دولت کے نشے میں یہ اندھا ہو چکا تھا، اسے صرف اپنا عہدہ اور دنیا داری کی چمک دمک نظر آ رہی تھی۔ مؤذن نے تو 2 سے 3 تھپڑ کھا کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے دل پر جو گزری وہ تو صرف یہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو جن کی کوئی قیمت نہ تھی، کیونکہ یہ مؤذن بیچارہ تو اللہ کا پیغام مسلمانوں تک، لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ یہ کون سا کوئی اپنا فروٹ یا کپڑے بیچنے کے لیے آوازیں بلند کر رہا تھا۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت کوئی اذان نہ ہوئی۔ یہ بیچارہ بہت زیادہ ڈر بھی گیا تھا اور اس کو یہ بھی خیال تھا کہ کہیں جو باقی کی 4 اذانیں ہیں وہ نہ بند ہو جائیں، یا خدا نخواستہ اگر یہ مسجد کا میٹر یا بجلی کی تار کاٹ دے گا تو بھی مسجد اور نمازیوں کا نقصان ہوگا، نہ کوئی وضو کر سکے گا۔ آخری اور سب سے بڑا ڈر اس کو یہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ افسر بہت بڑا ہے
تو کہیں کوئی ایلیگیشن لگا کر اس مسجد کو ہی غیر قانونی نہ قرار دے دے۔ اگلے دن جب فجر کی اذان نہ ہوئی تو یہ بدبخت آدمی سکون سے سوتا رہا، اور دوپہر جب 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تو یہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور شخص کو فالج کے اندر مبتلا کر دیا۔ فالج اتنا پھیلتا گیا کہ اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں، اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں بچا تھا۔ اس کی بیوی خدمت کرتی رہی، یہ بیوی کو بھی کافی باتیں سنانے لگا، تو بیوی بھی اس سے تھک ہار کر اپنے میکے چلی گئی، کیونکہ یہ اپنے عروج کے وقت سرکاری طور پر رشوت بھی لیتا اور بھی بے شمار غیر قانونی کام کروا کر اپنی جیب میں بھرتا تھا۔ جب یہ پیسہ اپنے گھر اپنی عورت پر خرچ کرتا تھا تو اس حرام کا پیسے سے کہاں وفا ملتی ہے، اس نے بھی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ شاید اسی وقت کے لیے خدا نے اسے بے اولاد رکھا تھا۔ اب یہ گھر میں اکیلا پڑا تھا، اب اس کا گھر میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ اسے نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا، اس کا تمام عہدہ زائل ہو گیا۔ یہ بے یار و مددگار اسی سوچ و بچار میں تھا کہ کس سے مدد لی جائے، ایسے تو میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ پھر اسے اپنا بھائی یاد آ گیا کہ ہو نہ ہو میرا بھائی تو میری لازمی مدد کرے گا۔ اس نے بھائی کو کال کی اور اسے کہا کہ مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے، میری بیوی مجھ کو اس بیماری کے اندر چھوڑ کر میکے چلی گئی ہے، میں یہاں پر بیماری کے اندر اپنے گھر میں پڑا ہوں، کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، مہربانی کر کے میری مدد کرو۔ آخر خون کا رشتہ تھا، اس کے بھائی کو رحم آ گیا اور وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ جب اس کے بھائی نے آ کر دیکھا تو یہ یہاں پر گھر میں اکیلا پڑا تھا، تو یہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ یہاں پر آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ پھر یہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ یہاں پر اس کے بھائی کے بچوں نے اس کی کافی دیکھ بھال کی اور اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یہ ان کو بھی اپنے چڑچڑے پن کی وجہ سے گالیاں سنانے لگا۔ پھر اس کے بھائی کے بچے بھی تھک ہار کر اپنے باپ سے کہنے لگے کہ چاچو ہمیں گالیاں دیتے ہیں جبکہ ہم ان کی کافی خدمت کر رہے ہیں، چاچو پھر بھی ہمیں جلی کٹی سناتے ہیں۔ یہ جتنا بھی فالج کے اندر مبتلا تھا پھر بھی بیماری کے اندر مغروریت میں تھا اور اس کی گالیاں دینا ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے بھائی کے بچے بھی اس سے کافی زیادہ پریشان ہو گئے، تو پھر ایک دن بیوی کے کہنے پر اس کے بھائی نے اس کو گھر سے باہر نکال کر سڑک کے کنارے آ کر بٹھا دیا۔ اب یہ سڑک کے اوپر بے یار و مددگار پڑا تھا، سورج طلوع ہو گیا، گرمی لگنے لگی اور ساتھ ہی اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ رات بھی اس نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ یہ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ کوئی بندہ یہاں سے گزرے گا جو مجھے روٹی کھلا دے گا، پر لوگ آ جا رہے تھے۔ انجینئر مرزا محمد علی کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اپنے عروج میں ہمیشہ انسانیت کی خدمت کریں تاکہ زوال کے وقت یہ انسان آپ کے کام آ سکے، کیونکہ انسانیت ایسا واحد رشتہ ہے جو خون سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ خیر اس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ پھر یہ آنے جانے والوں سے روٹی مانگنے لگا، لیکن کسی نے اس کی نہ تو مدد کی اور نہ ہی کسی کو اس پر رحم آیا۔ آخر رینگتے ہوئے یہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر جا پہنچا، جہاں اس کو کچھ روٹی کے ٹکڑے اور شاپر کے اندر بدبودار چاول نظر آئے۔ اس نے بہت زیادہ تگودو کر کے اس روٹی اور چاولوں کے شاپر کو اٹھا لیا۔ آدھے سے زیادہ کھانا اس نے زمین پر نیچے گرا دیا، کیونکہ یہ صحیح طرح سے کھا نہیں سکتا تھا، اور جب اسے پیاس لگی اور یہ پیاس برداشت نہ کر سکا تو اس کوڑے کے ساتھ بہتے گندے نالے سے پانی پیا اور اسی کوڑے پر سو گیا۔ نیند کیا آنی تھی، گزرتی گاڑیوں کا شور اتنا زیادہ تھا کہ ہارنوں کی وجہ سے اس کے کان پک گئے۔ اسے اپنا وہ والا وقت تو یاد آتا ہوگا کہ جب یہ صرف ایک خوبصورت اذان کی آواز کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا۔ خیر اگلے دن ظہر کے وقت جب اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو پھر یہ لوگوں سے رحم کی اپیل اور خدا کے نام پر روٹی مانگنے لگا۔ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا کہ اس اذان کے صدقے کوئی تو مجھے روٹی کھلا دے۔ یہاں سے گزرنے والے کسی بندے کو اس پر رحم نہ آیا۔ پھر ایک گزرنے والے مسافر کی نظر اس پر پڑی تو سوچنے لگا کہ یہ بیچارہ بھوکا بندہ پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہے۔ وہ اس کے لیے روٹی صاف پانی لے کر آ گیا اور آ کر روٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے روٹی دینے والے بندے کو جب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، حتیٰ کہ اپنے سر کو زمین پر مارنے لگا۔ یہ اس قدر اونچی آواز میں روتا رہا، چیختا چلاتا رہا۔ یہ شخص جو اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہے وہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، صاف پانی لے کر آیا ہوں، تو یہ کیوں اس طرح چیخو پکار کے ساتھ رو رہا ہے؟
یہ شخص جو کھانا لے کر آیا تھا یہ وہی مسجد کا مؤذن تھا، اور جو شخص اس کے سامنے کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہے یہ وہی ہائی لیول آفیسر تھا۔ اس ہائی لیول آفیسر نے اس مؤذن کو پہچان لیا، جبکہ یہ مؤذن اس ہائی لیول آفیسر کو اس لیے نہیں پہچان سکا کیونکہ اس کی شکل بدلی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے اور بڑے تھے، اور داڑھی بھی بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ حلیہ سارے کا سارا انتہا درجے کا گندا اور اس میں سے بدبو کے دھوئیں اٹھ رہے تھے، چہرہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا تھا۔ جب اس مؤذن نے اس سے پوچھا کہ تم دھاڑے مار کر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو تجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس نے پچھلا سارا واقعہ سنایا کہ میں وہی آفیسر ہوں جس نے اذان پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، اور تم نے ایک دن فجر کی اذان بھی نہیں دی تھی۔ میں وہی بد نصیب بدبخت ہوں۔ تو مؤذن اسے اس حال میں دیکھ کر سب سمجھ گیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم اس دن بھی فجر کی اذان ہوئی تھی، اور آج تک وہ مسجد بھی قائم ہے، اذانیں بھی 5 ہو رہی ہیں، اور ہر اذان سپیکر پر ہو رہی ہے۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہے، اگر کچھ بدلا ہے تو وہ تم ہو۔ تمہیں خدا نے وہاں سے اٹھا کر اس کوڑے کے ڈھیر پر لا کر کھڑا کیا۔ یہ مؤذن بے سختہ کہنے لگا کہ اللہ کی شان بڑی اونچی ہے، بے شک تو اپنے بندوں اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں تو یہ سب بھول چکا تھا، لیکن وہ خدا نہیں بھولا جو سب کچھ یاد رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس چیز کی جگہ کہاں پر ہے اور کس کو کس وقت پر کہاں رکھنا ہے۔ پھر اس کوڑے پر پڑے ہائی لیول آفیسر نے اس مؤذن سے کہا کہ مجھے روٹی کھلا دو۔ تو یہ مؤذن اسے لے کر معذوروں کے ہسپتال گیا، اس کو وہاں پر ایڈمٹ کرایا، اس کا حلیہ بدلا، اس کے لیے نئے کپڑے لے کر گیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ ہائی لیول آفیسر اس مؤذن سے کہنے لگا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، تجھے تھپڑ مارے، اور تو میرا اتنا خیال کر رہا ہے، مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ تو مؤذن نے آگے سے کہا تو نے جو کیا تو اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ میں صرف اس خدا کو راضی کرنے کے لیے، صرف انسانیت کے ناطے اور اپنے خدا سے اجر کی توقع کی امید سے یہ سب کر رہا ہوں۔ محمد علی کہتے ہیں کہ اتنے ہائی لیول کا آفیسر اپنی مغروریت اور غرور کی بنا پر خود کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ حالت اس کی یہاں تک آ چکی تھی کہ یہ اب لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر کھا رہا تھا۔ اس کی ساری مغروریت خاک میں مل چکی تھی۔ اس کے تمام رشتہ دار، بیوی، دوست، احباب، عہدہ سب اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ محمد علی کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مادیت صرف عارضی ہیں، یہ تب تک اس انسان کے ساتھ وفا کرتی ہیں جب تک انسان ان چیزوں کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنے عہدے کا غلط اور ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے، اور ہمیشہ رزق حلال کا نوالا خود اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تب تک یہ پیار رواں دواں رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی انسان ذرا سی بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو لمبا تو کر سکتا ہے لیکن تا حیات مکمل چھوٹ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ یہ کار بنگلے یہیں پر رہ جائیں گے، کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جانے والی۔ آپ کو اپنی طبیعت کے اندر عاجزی اور انکساری اپنانی چاہیے، نہ کہ مغروریت۔ مغروریت تو انسان کو انسان کے ساتھ رویے کی وجہ سے مروا دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغروریت کی وجہ سے ٹکر لینا کس کے بس میں ہے؟ انجینئر مرزا محمد علی کہتے ہیں اگر پورے عالم میں کوئی بھی شخص خدا نخواستہ میں اور تم گر مغروریت کو اپناؤ گے تو ٹھوکر کھا کر زمین کے اوپر گرو گے اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پوری طرح سے مسمار ہو کر رہ جاؤ گے۔ مغروریت صرف ایک ذات کو جچتی ہے اور وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو چیز ہے ہی اللہ تعالیٰ کی تو انسان اس پنگے میں کیوں پڑتا ہے؟ وہ جس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے اس کی تیاری کرے، اس امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہونے کی کوشش کرے۔ جو شخص صرف اس امتحان میں پاس ہونے کی خود سے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے اس دنیا میں بھی پاس کرے گا اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی پاس کرے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارے ہاں چند ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت کو بھول کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ یقیناً یہ بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں اور اپنی جانوں اور اپنے آپ پر خود سے ظلم کر رہے ہیں، جن کا عنقریب ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے تمام لوگوں کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔